سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. نکاح جو کہ ایک سنت ہے، شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اس کے کچھ مقاصد ہیں. عام لوگ اس کی اہمیت اور فضیلت کی بیان کرنے کی اگرچہ دینی طور پہ تو بہت ضرورت ہے، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کو نہ بھی بیان کیا جائے تو یہ ہر شخص کے نزدیک بالکل واضح چیز ہے. لیکن شریعت نے اس کے مقاصد بیان کیے. کیا شادی اور نکاح کا مقصد صرف یہ ہے نکاح اور شادی، یا چند ایام خاندان کو اکٹھا کر کے کھانا کھلا دینا، یا ان کے سامنے اپنے مال کی نمائش کر دینا؟ یہ شادی سے یہ مقصد ہے کہ بتائیں کہ کون کون سے ممالک سے میں نے شادی کے لیے ملابس، کپڑے اور دوسری چیزیں خریدی؟ یہ شادی سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے ایمان کو پیش کروں کہ میرا ایمان کہنے میں تو بہت بلند تھا، لیکن جب وقت آیا تو میں کس طرح اس ایمان کو ختم کرنے کی پلاننگ کرتا ہوں؟ نہیں، شادی اور نکاح کے کچھ مقاصد ہیں. سب سے بڑا مقصد، انسان کی نظر جو ہے، آنکھ ایک بہت بڑا کیمرہ ہے. دنیا جہان کے کیمرے آپ اکٹھے کر لیں، ان میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے، وہ چیزیں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو اتنا بڑا کیمرہ بنایا ہے جو ایک مرتبہ سامنے اس کے آ جائے، انسان سال ہر سال بعد اس کو یاد رکھتا ہے. اس لیے سب سے پہلی بنیاد انسان کے گناہ کی جو ہوتی ہے وہ آنکھ سے ہوتی ہے، اور اس آنکھ کی حفاظت جو کر لیتا ہے وہ ایک نہیں، شیطان کے 20 وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا، جب آنکھیں 2 سے 4 ہوتی ہیں، 2 دیکھنے والی اور 2 دکھانے والی، جب آنکھیں 2 سے 4 ہوتی ہیں، برچیاں ہیں کہ پار ہوتی ہیں. ہر گناہ کی بنیاد مبدأها من النظر، وہ آنکھ سے ہوتی ہے. ہر گناہ کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے. جب اس نے کسی چیز کو دیکھا جو دیکھنے کے لائق نہیں، جائز نہیں، تو شیطان وہاں اس کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مقصد یہ بیان کیا ہے، نظر کی حفاظت اور انسان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی. اور انسان اگر مینٹلی طور پہ بیمار ہو چکا ہے، روحانی طور پہ بیمار ہو چکا ہے، یا جسمانی طور پہ بیمار ہو چکا ہے، تمام بیماریوں کا علاج، 3 بڑے مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور شادی کے ایک ہی حدیث میں بیان کیے ہیں. آپ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے. طاقت 2 قسم کی ہے، ایک اس کے اندر طاقت ہو کہ وہ ذمہ داری کو سنبھال سکے، ایک طاقت اس کے مالی طاقت ہے کہ وہ کم از کم جس عورت کی ذمہ داری لے رہا ہے اس کے نان و نفقہ کو مکمل کر سکتا ہو. فرمایا جس کے پاس طاقت ہے فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ شادی کرے. فإنه أغض للبصر، سب سے پہلا فائدہ، نکاح اور شادی جب تک نہیں ہوتی یہ آنکھیں اٹھتی ہیں. اور سلف صالحین کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ایمان دیا کہ جب وہ کسی کے گھر جاتے، کسی کے پاس جاتے، تو ایک راوی روایت کرتے ہیں
کہ ایک شخص دروازے پہ آتا اور دروازہ کھٹکھٹا کے اپنی آنکھیں بند کر دیتا. اندر سے باپ نے پوچھا بیٹا کون آیا ہے؟ قال اخوک الاعمى، وہی جو ہر وقت آتا ہے آپ کا بھائی جو اندھا بھائی ہے، نابینا ہے. کہا میرا تو کوئی ایسا دوست نابینا نہیں ہے. جب باہر نکلے تو دیکھا وہ وہی تھا جو اس کے ساتھ حدیث پڑھنے والا تھا، جس کے اندر حدیث پڑھ پڑھ کے ایسی پاکیزگی آئی ہوئی تھی کہ وہ آنکھ اوپر کرتا ہی نہیں تھا کہ نہ جانے دروازے پہ کون آیا ہے پوچھنے کے لیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی اور نکاح یہ انسان کی نظر کو جھکا دیتا ہے. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من ترک فضول النظر منح الخشوع، جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے اندر خشوع پیدا کر دیتے ہیں. اس کی آنکھوں کے اندر خشوع اللہ رب العزت اور خوف پیدا کر دیتے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.